قد قال الله تبارك
اور اس سے کام نہیں لیا، اس کے اوپر محنت نہیں، 15 سال سے اوپر جب بچے کی زندگی شروع ہو جائے تو یہ بچہ اپنے والدین کے لیے ضروری شمار کر رہا ہے۔ یہی والدین شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ میرا حکم نہیں مانتا، کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ابتدائی مقصد سے برباد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کا اکرام کریں، اور کی عزت کا خیال رکھیں، اور کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی کو عزت مل جائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی نگاہ میں یہ عزت والا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کریں۔ کسی اکرام کا مطلب صرف دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا نہیں، کہ اس کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، جس کی تفصیل آگے ایک اور لفظ سے ہو رہی ہے، وَأَحْسِنُوا آدَابَكُمْ، کہ ان کو اچھے آداب سکھائے۔ چھوٹے پر شفقت کرنا کیسا ہے، بڑوں کی عزت کرنا کیسا ہے، علماء کی توقیر اور عزت کا خیال رکھنا کیسا ہے۔ جب بچے کو آپ نے یہ چیزیں پڑھائی اور آپ نے بچے کا اکرام کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان کو دنیا کے اندر عزت والا بنانا چاہتے، آخرت کے اندر عزت والا بنانا چاہتے، تو ان کے لیے ایسے اسباب میسر کرے، مہیا کرے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی معزز، آخرت کے اندر بھی معزز، اور وہ بھی دین اور دینی تعلیم اور دینی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک روایت ہے، حق الولد علی الوالد ان یحسن حسبہ ویحسن ادبہ۔ والدین کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے۔ اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے جب یہ بچہ پیدا ہو گیا اچھا نام رکھو، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی فکر کرو۔ اگر والدین صرف اپنے تہجد پہ، اپنے اشراق کے پڑھنے پر، اپنے نوافل پر، نفلی روزوں پر، نفلی حج اور عمرے پر ان کو نجات مل سکتی تو رب العالمین اس آیت کو اس طرح بھیجتی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم النار، اپنے آپ کو بچانے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قوا انفسکم النار، انفسکم کے بعد واہلیکم کا لفظ آیا۔ اہلیکم کے اندر وہ سارے داخل ہیں جن کا خرچہ ان لوگوں پر یعنی والدین کے اوپر وہ لازم ہے۔ وہ بچوں کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا خرچہ بھی، حتیٰ کہ بعض تفاسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے غلام ہیں اور غلاموں کا خرچہ یہ برداشت کر رہے ہیں تو ان لوگوں پر اپنے غلاموں کی تربیت کرنا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح ان کا اوپر جو ہے نہیں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اور رب العالمین اس بچے کے حقوق کے بارے میں والدین سے پوچھیں گے کہ آپ نے والدین کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی عدالت کے اندر اور اپنی ڈیوٹی کے اندر بیٹھے کے تشریف فرمائے اور ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ کیا تھا
ایک بوڑھا بندہ آ رہا ہے، خون لوٹ ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے۔ حضرت سیدنا عمر جیسے عادل انسان اور ان کی سچی عدالت کے اندر ایک بندہ کے ساتھ آئے اور ایک مظلوم بندہ آتا ہے، یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھتا تھا۔ تو اس بوڑھے بندے نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے بیٹے نے مارا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا، عمر کی عدالت کو، عمر کی حکومت کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ایک باپ کو اپنا بچہ مارے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پولیس بھیجی اور اس بچے کو پکڑ کے وہ لے آئے۔ اس بچے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بٹھایا کہ یہ تیرا باپ ہے، آج ہی میرا باپ، تم نے اس کو مارا ہے۔ سچائی کا زمانہ تھا، اس بچے نے کہا ہاں میں نے کس کو مارا ہے؟ میں نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ یہ کیوں مارا ہے؟ عدالت ہے، عدالت کے اندر طریقے سے بیان دینا ہی پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا، جلال کے انداز میں تھے، اس بچے نے کہا کہ حضرت پہلے میرا بیان سن لے، پھر دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ یہ میرے والد ہیں، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن اس کے مارنے کا واقعہ تو سن لیں۔ یہ آپ مجھے بتا دیں کہ والدین کے حقوق تو یقیناً اولاد کے اوپر ہے، لیکن اولاد کے حقوق ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہے تو سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یہ بندہ جب شادی کرتا ہے تو عزت والے خاندان میں شادی کرے۔ اچھا، آگے دوسرا حق کون سا ہے؟ نام پہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر تیسرا حق کیا ہے جب قابل سمجھ ہو جائے، سمجھنے کے قابل ہو جائے یہ بچے، تو پھر اس کو کچھ تعلیم اور کچھ تربیت جو ہے نا اس کی ہونی چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ اور بھی حقوق ہے یا صرف یہی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی بچے جب اور ہے تو پھر رہنا چھوڑ دیں، ان چیزوں پہ بات کر دیں گے۔ آپ نے پہلا حق یہ بتا دیا کہ جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے عزت والے خاندان، عزت والی عورت کے ساتھ، حیا والی عورت کے ساتھ، میرے باپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے جس کا میں بیٹا ہوں، وہ 400 اشرفیوں میں میرے باپ نے خریدا ہے، یہ لونڈی۔ آج اگر ایک مجلس کے اندر میں بیٹھوں، اچھی سی اچھی بات بھی کروں، اچھا سا اچھا مشورہ بھی دے دوں، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لونڈی کے بچے تم لوگ خاموش ہو جاؤ، تیری بات کی کوئی حکم نہیں، معاشرے کے اندر میری عزت ختم۔ دوسرا حق آپ نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو نام اچھا رکھنا چاہیے۔ میرا نام ہے جوڑ، گندگی کے کیڑے کو جوڑ کے، اور جب بھی میں کوئی مجلس کے اندر بات کروں تو مجھے لوگ ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں جوڑ، تیرا نام تو جوڑ ہے، تم تو خاموش ہو۔ معاشرے کے اندر میری عزت نہیں۔ اور تیسرا حق جو آپ نے بتا دی کہ پھر تعلیم کروانی چاہیے، کچھ تربیت ہونی چاہیے۔ میرے باپ نے جو میری تربیت کی ہے تو وہ کے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے کہ جب بھی صبح ہو جائے ایک بہت بڑی لکڑی میرے ہاتھ میں یہ پکڑا ہے، بہت بڑا ڈنڈا ہوتا ہے، 1.5 بکرے مجھے دے اور مجھے یہ تعلیم دیتا تھا کہ ان بکریوں میں سے جو بکری دوسرے کے اوپر ظالم بن جائے تو
تو ظالمہ بکری کو جو ہے نا سر کے اوپر مارا، صبح جا کے پھر شام کو واپس آ جاتا۔ آگے سے ایک دن جب میں گھر میں آیا، لیٹ پہنچا، کیا دیکھ رہا ہوں میرے ماں باپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مجھے تو صورتحال کی بتائی گئی کہ تعلیم کی گئی کہ ظالم کو سر میں مارے۔ میں نے دیکھا میرا باپ جو ہے میری ماں کو مار رہا، مجھے ظاہری صورت میں اپنا باپ مجھے ظالم نظر آ گیا۔ جب ظالم نظر آ گئے تو اب اس کے بعد میری برداشت ہو نہیں اور بھائی بھی اسی طرح بھی نہیں، لہٰذا میں نے اپنے باپ کو جو ہے سر پہ مارا اور اسی طرح جو ہے نا یہ جھگڑا ختم کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کی طرف دیکھ کے بعد جو یہ بچہ کیا ہے اسی طرح ہے، دیکھا باپ بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل انسان کہ ان کے سامنے یہ سب مقدمہ بھی آ رہا ہے، اور باوجود یہ کہ اس نے بچے کا حق ادا نہیں کیا تھا، بچے کی تربیت نہیں کی تھی، تو لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ میری عدالت سے یہ مقدمہ خارج ہے، اس مقدمے میں ایسے کی بحث نہیں کرتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کے اوپر اپنے بچوں کا یہاں نام اچھا رکھو اور اچھی تربیت کرو۔ جب تربیت نہ ہو تو پھر والدین بعد میں جو ہے نا پریشان رہیں گے۔ اور تربیت کس طرح ہوگی؟ تربیت دنیاوی اسباب کے ذریعے مشکل ہوتا ہے، تربیت دینا یہ مشکل ہے دنیاوی اسباب کے تحت، جب تک دنیا کے ساتھ دینی اسباب شامل حال نہ ہو۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تجربات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 طریقوں سے ادب سکھائیں۔ اسباب 3 بتا دیے پیغمبر نے، اور یہ اسباب اگر دیکھے جائے تو یہ سارے کے سارے دینی اسباب ہیں۔ دنیاوی اسباب سے تربیت نہیں آ سکتی جب تک دینی اسباب کو غلبہ نہ دیا جائے۔ حب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، حب اہل بیت عورتوں کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اور تیسرا سبب کیا ہے حب قراءت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ 3 اسباب جس کے دل میں پیغمبر کی محبت ہے اس کی زندگی سنت والی زندگی بنے گی، جس کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے تو اس کی زندگی سنت والی زندگی بنے گی، اور جس کے دل میں قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ہے تو اس کی زندگی شریعت والی زندگی بنے گی۔ تو یہ 3 اسباب اگر دیکھے جائے تو یہ سارے دینی اسباب ہیں۔ پیغمبر نے فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں فرمایا، نبی علیہ السلام کی محبت کے واقعات سنائے، صحابہ کی بہادری کے واقعات سنائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کا دن ہے، جا رہے نبی علیہ السلام کے خلیفہ وقت ہے، عیدگاہ کی طرف جا رہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے، اور خلیفے وقت تھے، جوتے ان کے نہیں، جوتے تھے لیکن اتنے زیادہ مرمت کیے گئے تھے کہ اس کے اندر اور مرمت نہیں ہو سکی۔ اسی طرح جو ہے نا بغیر جوتے جا رہے، کسی صحابی نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے جوتے میں سے، آپ خلیفے وقت ہیں، لوگوں کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے، باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھی امیر المومنین، آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں لیکن جب میرے اپنے جوتے تو تھے لیکن مرمت کے قابل نہیں رہے تھے، اس وجہ سے میں کسی طریقے سے جا رہا ہوں۔ یہ سادگی، اپنے بچوں کو یہ سادگی کے واقعات سنائے، اخلاص کے واقعات سنائے کہ ان کے اندر اخلاص کتنا تھا، ان کے اندر پیغمبر کی محبت کتنی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، دو قسم کی روایت موجود ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی محبت بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بن جائے، فَلْيَقْرَأْ بِالْمَصْحَفِ، تو وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میری محبت پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، تو وہ قرآن کی طرف توجہ زیادہ دے۔ ایک اور روایت کے اندر الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے گریمر کے اعتبار سے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ بِالْمَصْحَفِ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ اور رسول محبت کرے، میرے ساتھ کرے، اللہ محبت کرے، رسول اللہ سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے قرآن کی تلاوت کرے۔ جب ایک بندہ اپنے بچے کو قرآن کی یہی ترغیب دیتا ہے کہ میرے بیٹے یہ تو اللہ اور رسول کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جب قرآن پڑھتا ہے، تو بچہ تو شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو بھی آپ نے لکھا آپ نے بتا دیا، یہ بچہ انشاءاللہ بڑا ہو کے وہی کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، یہ دین والے، یہ قرآن والے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کے دوست ہیں۔ وَمَنْ أَكْرَمَهُ فَقَدْ أَكْرَمَنِي وَمَنْ أَكْرَمَنِي فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ۔ یہ جو بچے دین پڑھ رہے ہیں، دینی اسباب اختیار کر رہے ہیں، دینی تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور رب العالمین کے دوست ہونے کی حیثیت سے جس نے بھی ان کی عزت کی تو فرماتے ہیں کہ کیا نہیں، اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے اللہ کی عزت کی تو وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے معزز حضرات، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دینی تربیت کی وجہ سے ہمارے بچے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور یقیناً جب دوست بن گئے تو پھر اس کے ساتھ ہم بھی مزے کریں گے، والدین بھی مزے اڑائیں گے، اور بچے بھی مزوں میں ہوں گے۔ اس کی ایک مثال علامہ طاہر اللہ دیتے ہیں، بہت عجیب سی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور اس کو بادشاہی وقت نے 2 ڈبے بھیج دیے، ایک ڈبے کے اندر سونا ہے، دوسرے ڈبے کے اندر فروٹ ہے، سیب ہے، آم ہے، خوشبودار، ذائقہ دار۔ اب اس بندے نے اپنے بیٹوں کو بلایا، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو یہ باپ کہتا ہے، باپ نے یہ کہا کہ بادشاہی وقت نے یہ 2 ڈبے بھیجے، ایک کے اندر سونا ہے جس کا کوئی ذائقہ نہیں، جس کی کوئی خوشبو نہیں، دوسری طرف فروٹ ہے، سیب ہے، آم ہے وغیرہ، اس کی اپنی خوشبو ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے۔ یہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ تم لے لو نا، یہ سیب لے لو، کیونکہ وہ دوسری چیز جو سونا ہے نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو ہے، اس کا ذائقہ بھی ہے، خوشبو، یہ لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ لے لو۔ اب اس بندے نے، اس بچے نے وہ سیب کھا لیا، جب تک یہ حل تک نہیں پہنچا ہے تو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے اور اس سے خوشبو بھی آتی ہے، لیکن جب حل سے نیچے اتر گیا اب نہ خوشبو ہے اور نہ ذائقہ، بس اتنا تک تھا۔ اب دوسرے بیٹے کو بھی باپ یہی کہتا ہے کہ جو تھوڑا سا فروٹ رہتا ہے یہ تم لے لو، وہ کہتے ہیں نہیں، باپ محنت کرتا رہا، ادھر بیٹے میں انکار کرتا رہا، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، یہ نہیں، جس چیز کی خوشبو نہیں ہے، جس چیز کا ظاہری طور پہ ذائقہ نظر نہیں آ رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، یہ یہی چیز لینا چاہتا ہے۔ نکاح پر بھی تیری ہے لیکن مزہ تو اس فروٹ میں ہے، تو بے ذائقہ اور بے خوشبو ہے۔ اب اس بیٹے نے سونا لے لیا، اب اس سونے کو اس نے بیچا، اس پر کاروبار شروع کیا، اب گاڑی بھی خریدی، مکان بھی خریدا، مزوں میں ہے۔ جس نے سیب کھایا تھا، آم کھایا تھا،
وہ بیچارہ اسی طرح جو ہے نا کبھی ایک سڑک کے اوپر گرمی میں کام کرتا ہے، کبھی دوسری جگہ کام کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ۔ گاڑی کے اندر ایک دن جو ہے نا یہ بیٹا بھی جا رہا ہے جس نے سونا اٹھایا تھا، اور یہی باپ جس نے ترغیب دی تھی کہ فروٹ کھاؤ، لیکن جس نے باپ کی یہ بات نہیں مانی اور سونا اٹھایا تھا، یہی باپ بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اور جس بیٹے نے وہ سیب کھایا تھا، ظاہری طور پہ تھوڑا سا مزہ لیا تھا، اب آگے جو ہے نا وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پانی کی ضرورت تھی، ان دونوں بندوں نے تو پہچان لیا، ایک کہتا ہے میرا بھائی، دوسرے کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ گاڑی کھڑی کر دی اور مزدور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پانی بھی پلا دی اور کچھ بھی دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے بن گئے؟ تو مالدار غریب لوگ ہیں۔ تو اس بندے نے کہا جو مزدوری کر رہا ہے کہ یہ ایک میرا بھائی ہے، دوسرا میرا باپ ہے۔ تو لہٰذا پھر لوگوں نے کہا کہ تیرے اوپر تو باپ نے ظلم کیا، اس کو گاڑی دے دی اور آپ کو مزدوری پہ لگایا۔ اس نے کہا نہیں، باپ نے ابتدا میں میرے اوپر ظلم کیا، یہ ظلم اب اس کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں ظلم کیا تھا، باپ نے مجھے کہا تھا یہ سیب کھاؤ، میں بھی ظاہری ذائقے پہ دھوکہ کھا گیا، میں بھی ظاہری خوشبو پہ دھوکہ کھا گیا۔ میرا دوسرا بھائی سمجھدار تھا، اس نے باپ کا یہ جو ہے نا بات اس کی نہیں مانی، لہٰذا اس نے سونا اٹھایا، سونے سے یہ مزے کر رہا ہے۔ علامہ ترجیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العالمین نے ہمیں دو چیزیں بھیجی ہیں ڈبے کے اندر، ایک ہے دنیا، دنیاوی اسباب، اور دوسری طرف ہمیں جو چیز بھیجی ہے وہ قرآن و دین و شریعت و اسلام۔ اب ہم والدین اپنے بچے کے سامنے دونوں چیزیں رکھیں، یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، یہ دنیاوی اسباب ہے، یہ دینی اسباب ہے۔ اب جن بیٹوں نے دینی اسباب، قرآن، شریعت، احکامات، اعمال یہ اٹھا لیے اور اس کی طرف راغب ہو گئے، آئندہ یہی بچے بھی مزہ کرے گا، مزے اڑائے گا، اور یہ باپ بھی اس کے ساتھ مزے اڑائے گا۔ تو بچوں کی دینداری پر یہ والدین بھی مزے اڑاتے ہیں۔ اور جس بچے نے دنیائی اسباب اختیار کیے اور دنیا کو اپنا لیا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ باپ بھی روئے گا اور یہ بچے بھی روئے گا۔ تو نہ خود جو ہے نہ اپنے آپ کو رلانا چاہیے اور نہ اپنے بچوں کو رلانا چاہیے۔ میرے معزز حضرات، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے، بہت اچھی بات ہے، قوم اور ملک کی خدمت ہے، ثواب کا کام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو، کسی کو جرنیل بنایا تھا، ابو عبیدہ بن جراح گوریلا کمانڈر تھے، اسی طرح جو ہے نا اور صحابہ کرام کو کیا بنایا تھا۔ یہ کوئی ممنوع چیزیں نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے جب ڈاکٹر بنتا ہے کم از کم مسلمان تو ہو، جب پائلٹ بنتا ہے مسلمان تو ہو۔ جس وقت جو ہے نا یہ پائلٹ ہوتا ہے، جس وقت یہ انجینئر ہوتا ہے، جس وقت یہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور یقیناً نماز کا وقت آ جائے اور یہ کسی حالت میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، کتنا مزہ آئے۔ اللہ جل جلالہ مفتی صاحب کو لمبی زندگی کامل صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ان کے پورے عملہ کو اللہ جل جلالہ آپ لوگوں کے بچوں کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بڑے ہی عبد النگین صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے۔ تو انشاءاللہ جب کسی طریقے پر آپ کے بچے پڑھیں گے آپ بھی کامیاب رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب حضرات کو